بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے اجر و ثواب میں اضافے کے اسباب، اور در حقیقت اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم نے اسی سلسلے میں گفتگو کی تھی، اور ہماری اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ انسان بعض اوقات کوئی اچھا کام انجام دیا کرتا ہے جس کے عوض اس کے لیے مخصوص اجر و ثواب اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے، لیکن بعض اسباب ایسے ہیں کہ اگر انسان انہیں اختیار کرے تو یہی عمل اس کا اجر و ثواب اسے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا۔ لہذا اس بارے میں آگاہی ہونی چاہیے تاکہ ہمیں اجر و ثواب بڑھا چڑھا کر دیا جائے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ طارق محمد ابراہیم صاحب، اور گزشتہ ملاقات کے موقع پر اسی سلسلے میں انہی سے ہم نے رہنمائی حاصل کی تھی، تو آئیے آج کی اس ملاقات میں انہی سے اس بارے میں استفادہ کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائے جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے۔ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا۔ وجزاکم خیرا۔ اور میں آپ لوگ کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس پروگرام میں آپ لوگوں نے مجھے شرکت کرنے کا موقع دیا۔ نوازش۔ اجر و ثواب میں اضافے کے اسباب، اس سلسلے میں آپ نے گزشتہ ملاقات کے موقع پر یہ تذکرہ فرمایا تھا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دل میں جس قدر اخلاص نیت زیادہ ہوگا، اور مزید یہ کہ اتباع سنت کا اہتمام جس قدر زیادہ ہوگا، اسی قدر اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہی چلا جائے گا۔ تو اس بارے میں آپ نے چند آیات و احادیث کا تذکرہ فرمایا تھا، تو ہم چاہیں گے کہ یہیں سے گفتگو کو آج کی اس ملاقات میں آگے بڑھایا جائے، تو ارشاد فرمائیے گا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اغنى الشرکاء عن الشرک، میں دوسروں شریکوں کے مقابلے میں شراکت سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ جی۔ جس نے میرے لیے عمل کیا اور اس میں میرے ساتھ کسی کو شریک کیا، میں اسے اور اس عمل کو چھوڑ دیتا ہوں۔ جی۔ یعنی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ پایا انسان کے دل میں کہ وہ یہ عمل کسی کے دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، حالانکہ وہ عمل اللہ کے لیے کرنا چاہیے تھا۔ بالکل ہو سکتا ہے یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے، ہمارے نزدیک یہ شخص بہت ہی اچھا انسان ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ بہت اچھی آواز میں قرآن پڑھ رہا ہے، جی۔ لیکن اس کے دل میں وہ دکھاوا داخل ہو جاتا ہے، جو کہ ایک بہت یعنی کہ خطرناک چیز ہے اور لا محسوس چیز ہے، جس کے انسان کو بہت زیادہ اپنی نیت کا خیال کرنا چاہیے۔ صحیح۔ تو جہاں یہ چیز ریاکاری داخل ہو جاتی ہے غیر اللہ کے لیے، یہ عبادت منصرف ہو جاتی ہے غیر اللہ کی طرف، جی۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اسے بھی اور اس عبادت کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، جس پہ جی چھوڑ دیتا ہوں، یعنی میرے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اجر نہیں ملے گا جی، اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ چھوڑ دیتا ہوں یعنی گویا کہ وہ میرے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے، چھوڑ دیا، اسے الگ کر دیا، دور کر دیا۔ اس طرح کہ ایک اور حدیث میں آیا کہ جی۔ قیامت کے دن ریاکاروں کو کہا جائے گا کہ جاؤ اور اپنا اجر کسی اور سے مانگ لو جن لوگوں کے لیے تم عبادت کرتے تھے۔ یعنی دنیا میں جن کو خوش کرنا چاہتے تھے اچھے کام کر کے، دکھا کے، اور جن کی نظروں میں تم اچھا بننا چاہتے تھے، تو اب جاؤ قیامت کے دن تم میرے پاس کیا لینے آئے ہو، انہی کے پاس جاؤ اور انہی سے جا کر اپنے لیے اجر و ثواب کا مطالبہ کرو، انہی سے جا کر مانگو، اور ظاہر ہے کہ وہ کیا دے سکیں گے؟ کچھ نہیں دے سکیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے وہاں آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ تو اپنی نیت کو خالص رکھنا، اور یہ کہ دکھاوے سے، ریاکاری سے اپنے ہر عمل کو بچائے رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں فرمایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اس میں بھی یہی سبق ہے۔ یہی سبق ہے، متقین تقوی والے وہ لوگ ہیں جن لوگ نے اپنے
اعمال کو اخلاص اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کے ساتھ کی، جی تبھی انسان تقویٰ کے مقام میں پہنچتا ہے. صحیح. تو عمل تو سبھی انجام دیتے ہیں، لیکن مقبول اللہ کے یہاں جو ہے وہ کس کا عمل ہوا ہے اور کس کا عمل جو ہے وہ ٹھکرا دیا گیا، مردود قرار پایا. تو ان چیزوں کا تعلق اخلاص نیت سے ہے، تقویٰ سے ہے، اور مزید یہ کہ اتباع سنت ہو. روزے کے بارے میں بھی جو حدیث ہے معروف، اس میں بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے. کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جی جس شخص نے رمضان کا روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا، ایمان سے مراد کہ اس کے اجر پہ ایمان رکھتے ہوئے، جی اور اس کا مقصود جو ہے صرف اللہ تعالیٰ ہے، نہ کہ یہ شخص کسی اور کے لیے یہ عمل کر رہا ہے. صحیح. احتساباً اس کے اجر اور اس پہ صبر کرتے ہوئے جو تکلیفیں اس سے عبادت کے یعنی صرف اللہ سے ہی اجر و ثواب کی امید ہے، جی، کچھ اور مقصود نہیں ہے. کوئی اور مقصود نہیں ہے. جی اسی لیے آپ دیکھیں کہ انسان تھوڑا عمل کرے جی اخلاص کے ساتھ، وہ کئی زیادہ بہتر ہے، کئی گنا بہتر ہے اس شخص سے جو کہ بہت زیادہ عمل کرے اور بغیر اخلاص کے. صحیح ہے. تو گویا کہ روزے میں بھی یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ اخلاص نیت کا وہاں وجود ہوگا تو وہ ان خوشخبریوں کا حقدار قرار پائے گا، صحیح. ورنہ نہیں. اور اسی طرح روزے کے بارے میں جو حدیث قدسی ہے کہ یقول اللہ عز وجل الصوم لی وانا اجزی بہ، تو اس کا جو مضمون ہے اس میں بھی ہمارے لیے قیمتی سبق ہے. کیا اس میں فرمایا؟ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا جزا دوں گا. جی اور جب اللہ تعالیٰ نے فرما دے کہ میرے لیے ہے تو اس کا مطلب یہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے. اسی لیے اس حدیث سے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ روزے میں ریاکاری داخل نہیں ہوتی، جی کیونکہ ریاکاری کا امکان نہیں ہے. جی کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ صرف اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے، ظاہری طور پہ آپ پہ نظر نہیں آتی یہ چیز. صحیح. لیکن کبھی یہ کبھی ایک راز ہے. راز ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے. بالکل صحیح. وہ کئی سارے مواقع ہیں خلوت کے جس میں کچھ بھی کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، لیکن وہ اس طرح نہیں کرتا ہے. یدع شہوتہ و اکلہ و شربہ من اجلی، کہ کھانا پینا اور اپنی شہوتوں کو اس نے چھوڑے رکھا صرف میرے لیے. صرف میرے لیے. یعنی اسے موقع ملا ہے، اسے کھانے پینے کی طلب بھی ہے کہ بھوک اور پیاس نے اسے ستا رکھا ہے. موقع بھی ہے اور انتظام بھی ہے، سامان بھی ہے، سبھی کچھ ہے، لیکن وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بلکہ سب کچھ چھوڑے ہوئے بیٹھا رہتا ہے. صحیح. اس لیے کہ اور کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے. بالکل. تو یوں چونکہ اخلاص کا معاملہ یہاں پایا گیا تو اس وجہ سے پھر اجر و ثواب بھی خود اللہ نے اپنے ذمہ لیا. اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. صحیح. تو اس سے ایک سبب یہ سمجھ میں آیا کہ ہمارا موضوع ہے اجر و ثواب میں اضافے کے اسباب. جس قدر دل میں اخلاص ہوگا اسی قدر اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا. صحیح. اور دوسرا سبب اس کے علاوہ کیا ہے؟ پہلا سبب تو ہو گیا اخلاص نیت اور دوسرا ہو گیا اتباع سنت. تیسرا سبب بیان فرمائیے. جی، اسباب میں سے یہ بھی سبب ہے کہ جب انسان اپنے نفس کو حرام خواہشات سے جی چھڑوانے کے لیے اخلاص اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس حرام کام کو نہیں کرتا ہے. جی یعنی اپنے نفس کی خواہشات کو بالکل دبا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. جی لگام دیے رکھتا ہے. جی. تو یہ بھی ایک ایسا مقام ہے جس میں اخلاص اللہ تعالیٰ کا آتا ہے اور کس طرح انسان اپنے نفس کو توڑتا ہے جی اللہ تعالیٰ کے لیے. اور یہ ایک ایسے اسباب میں سے ہے جس سے اجر بہت زیادہ انسان کے عمل صالح کا اجر بہت زیادہ ہو جاتا ہے. جی. اور اس میں اگر جی ایک سبب یہ بھی ہے کہ عقیدہ جتنا درست ہوگا جی تو اسی قدر عمل کا اجر و ثواب جو ہے وہ زیادہ ہوگا. صحیح. تو اس بارے میں فرمائیے. جی، جہاں تک کہ عقیدہ سے متعلق ہے تو جس طرح ہر مسلمان جانتا ہے کہ انسان کا عقیدہ اس کا اثاثہ ہے. جی جہاں اس کے دل میں بنیاد ہے. جی جہاں اس کے پاس اس کا عقیدہ صحیح نہیں رہا، یعنی کہ اس کے عقیدہ میں بدعت داخل ہو گئی یا شرک داخل ہو گیا، وہاں اس کے سارے عمل اللہ تعالیٰ ضائع کر دیتے ہیں. تو اسی لیے صاحب جو
صاحب صحیح عقیدہ جو ہوتا ہے جی اس کے جو تھوڑے اعمال ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دگنا ہو جاتے ہیں اجر میں، اور جو برے عقیدہ والا یا غلط عقیدہ والا شخص ہوتا ہے وہ جتنے بھی عمل کرے وہ ضائع ہو جاتے ہیں. یعنی اگر عقیدہ درست ہے تو عمل کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، صحیح. اور اگر عقیدے میں کوئی خرابی ہے، کمزوری ہے، فساد ہے، تو جتنے بھی اچھے کام کرے گا وہ سارے ضائع جائیں گے، اس کی محنت بیکار جائے گی. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اس بارے میں فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو تأکید کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ کیا ہم آپ کو ان لوگوں سے آگاہ نہ کریں جن کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. جی الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی ساری محنت، دنیا کی ساری محنت جو ہے ضائع ہو گئی. یعنی ایسی بات نہیں کہ یہ کام کرتے ہی نہیں تھے، کام کرتے سعی تھے، بہت کام کیا انہوں نے. عمل کرتے تھے، صحیح. ہر قسم کے اچھے کام کرتے تھے یہ، لیکن وہ سب ضائع ہو گئے. کیوں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، بلکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بہت اچھا عمل کر رہے ہیں. صحیح، لیکن وہ اچھا نہیں اچھا تھا، نہیں تھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں تھی اس میں، اور اخلاص نیت نہیں اخلاص تھا، نیت بھی عقیدہ نہیں تھا، درست نہیں تھا. عقیدہ درست نہیں تھا. تو عمل کی قبولیت کے لیے اور اس کے بعد مزید ہے کہ اجر و ثواب میں اضافے کے لیے اور خیر و برکت کے حصول کے لیے ایک شرط، جیسا کہ سب سے پہلی شرط اخلاص نیت، اتباع سنت، اور مزید یہ کہ عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے. صحیح. کہ عقیدہ گویا کہ چابی ہے، کہ لا الہ الا اللہ یہ چابی ہے، کہ چابی ہوگی تو تالا کھلے گا، دروازہ کھلے گا. صحیح. اور اگر یہ کہ عقیدہ اس کا جو ہے اس میں کچھ خرابی ہے تو وہ جتنے بھی اچھے کام کرے گا تو گویا کہ اس کی محنت ضائع ہوتی چلی جائے گی. تو عقیدے کو درست رکھنا انتہائی ضروری ہے. اس بارے میں بہت افسوس کا مقام ہے کہ لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ غفلت میں مبتلا ہے صحیح. عقیدے کے معاملے میں. یعنی کسی بھی مسلمان کے لیے جو سب سے قیمتی متاع ہے اور سب سے قیمتی جو اس کی دولت ہے، اس کی پونجی ہے، وہ عقیدہ ہے. صحیح. تو عقیدے کی درستی، عقیدے کی سلامتی، عقیدے کے بارے میں آگاہی، اور یہ کہ بصیرت، اور یہ کہ صحیح عقیدہ کیا ہے، تو ہر مسلمان کو اس بارے میں فکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہر عمل کی قبولیت کا دار و مدار اسی پر ہے. ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ وہ صحیح عقیدہ کو سیکھے جی اور علماء سے پوچھے، اور ہمارے علماء نے اس میں کئی سارے کتب لکھے جو کہ بہت آسانی سے متوفر ہیں. یعنی زبان سے تو ہر کوئی کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لیکن اس کا تقاضا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اور لا الہ الا اللہ پر ایمان جو ہے وہ کب اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا، لا الہ الا اللہ پر ایمان کب درست ہوگا جیسا کہ ہونا چاہیے. تو یہ سب باتیں اور یہ سب تفصیلات بھی انسان کو ضرور معلوم ہونی چاہیے. صحیح. اس بارے میں کچھ احادیث بھی ذکر فرمائیے گا. اس میں ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جی میدان محشر میں لوگوں کے سامنے، بلکہ ہر شخص اس میں داخل ہو سکتا ہے جی کہ اس کے لیے 99 سجلاً کھول دیا جائے گا، 99 آپ کہہ سکتے کہ رجسٹر کی طرح کتابیں کھول دیے جائیں گے اس کے گویا سامنے، کہ اتنی فائلیں کہہ لیجئے یا رجسٹر کہہ لیجئے، نام اعمال اس کے سارے وہ کھول دیے جائیں گے. جی. اور جس طرح کی حدیث میں فرمایا کہ جی تو یہ مثل حدیث مد البصر. مفصل ہے، وقفے کے بعد سنیں گے. جی. ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے مہمان کی زبانی. شیخ، جیسا کہ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ اجر و ثواب میں اضافے کے اسباب، تو ایک سبب جس کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی کہ عقیدے کی درستی اور سلامتی، تو اس بارے میں حدیث آپ ذکر فرما رہے تھے، تو آگے بڑھائیے اس کو. جی. قیامت کے دن ایک شخص کو میدان محشر میں لایا جائے گا، اس کے سامنے اس کے نام اعمال جو کہ 99 رجسٹرز جس طرح ہوں گے، کتابیں ہوں گے، اس کے نام اعمال جو کہ اس کے مد البصر جس طرح حدیث میں ہے کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے صحیح ہے. وہاں تک اس کے نام اعمال اس کے کھول دیے جائیں گے. اب یہاں یعنی اتنی زیادہ نیکیاں صحیح کہ جہاں تک نگاہ پہنچ رہی ہے وہاں تک جا رہی ہے، وہاں تک اس کا وہ جو نام اعمال ہے اور جو اس کی نیکیاں ہیں وہاں تک جا رہی ہیں، اتنے زیادہ ہیں. صحیح. اس کے بعد
اللہ تعالیٰ یہاں اس سے کہیں گے کہ کیا تمہیں یہ چیزیں یاد ہیں؟ جی. کیا میرے فرشتوں نے کوئی ظلم کیا تم پہ؟ یعنی مقصد کیا اس کتاب میں کوئی ایسی چیز لکھی ہے جو کہ تم نے نہیں کیا؟ جی. تو کہے گا لا یا رب، نہیں یا رب، نہ آپ ظلم کرتے ہیں، نہ آپ کے فرشتوں نے کوئی میرے ساتھ ظلم کیا. پھر پوچھا جائے کہ افلک عذر، کیا تمہارے پاس کوئی عذر ہے، کوئی اس طرح کی کوئی جس طرح کا کہا جائے ایکسکیوز ہے کہ تم دے سکتے ہو؟ تو کہتے فیقول لا یا رب، نہیں یا رب. تو اللہ تعالیٰ کہتے فیقول بلا ان لک عندنا حسنہ، تمہارے لیے ہمارے پاس ایک نیکی ہے. جی. فإنه لا ظلم عليك اليوم، آج تم پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا. صحیح. فتخرج له بطاقہ، اس شخص کے لیے ایک پرچہ نکالا جاتا ہے، جو کہ چمڑے کا ایک پرچہ جسے کہا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے. یہ کسی بھی شکل میں کوئی کاغذ کا ٹکڑا ہے. جی. جس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جی. کلمہ توحید لکھا ہوگا اس میں. یعنی اس کے اتنے اعمال کہ جہاں تک نگاہ پہنچ رہی ہے وہاں تک اس کے اعمال جو ہیں، لیکن جب ایک پرچہ نکالا جائے گا جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، تو اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی؟ تو اس کو کہا جائے گا احضر وزنک، اب جاؤ میزان کی طرف اور دیکھو تمہارے اس سارے برے نامہ اعمال جو تھے، جس کے مقابل میں دوسری طرف میزان میں یہ کلمہ توحید صحیح یہ غالب آ گیا. یہ غالب آ گیا. تو کتنی اس کی زیادہ برائیاں، لیکن 99 جو رجسٹرز تھے. جی ہاں، لیکن یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، تو اگر سچے دل سے انسان یہ کلمہ اگر کہے گا اور کہتے رہنا چاہیے، تو کتنے گناہ اس کے جو ہیں وہ گویا کہ کل عدم ہو گئے، وہ معدوم ہو گئے، گویا کہ وہ تھے ہی نہیں. اور یہ کلمہ جو اس نے اخلاص نیت سے کہا تھا، درست عقیدے کے ساتھ کہا تھا، تو یہ چیز گویا کہ ان برائیوں پر غالب آ گئی. تو جس طرح حدیث میں فطاشت السجلات جی وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. جی سبحان اللہ کہ جیسے ہی میزان میں رکھ دیا گیا دونوں کو، تو اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے سارے ان 99 رجسٹرز کو اڑا دیا. جی. اور اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اور کوئی چیز بھاری نہیں ہوتی. صحیح ہے. تو عقیدہ درست ہونا چاہیے کہ ہر عمل جو ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر ہو. اور اس کے برعکس اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر عقیدہ درست نہیں ہے بلکہ شرک میں مبتلا ہو کوئی انسان، تو اس کی نیکیاں جو ہیں وہ سب کی سب گویا کہ وہ بیکار چلی جائیں گی. صحیح. تو اس بارے میں فرمائیے. شرک کا مسئلہ ایک بہت حساس اور بہت خطرناک مسئلہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف آیاتوں میں بیان کیا. بلکہ عام لوگوں کو نہیں، حتیٰ کہ اپنے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سختی سے وعید کا وعدہ کیا اگر انہوں نے شرک کیا. جی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جی. اور آپ کو، یعنی یا نبی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اور باقی انبیاء کی طرف ہم نے یہ وحی نازل کی ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو بلا شبہ آپ کا سارا عمل ضائع ہو جائے گا اور آپ خاسرین میں سے ہوں گے، نقصان اٹھانے میں سے ہوں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے تمام اعمال ضائع چلے جائیں گے. صحیح. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اگر یہ شرک کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے عمل کو ضائع کر دیں گے. اور یہ آیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کو ذکر کرنے کے بعد ذکر کیا. صحیح. سورہ انعام میں یعنی قرآن کریم میں 25 انبیاء کرام علیہ السلام کا نام لے کر تذکرہ کیا گیا ہے. صحیح. ویسے تو انبیاء کرام علیہ السلام کی جو مقدس ترین جماعت ہے تو اس کی اصل تعداد تو اللہ ہی جانتا ہے. صحیح. لیکن 25 ایسے ہیں جن کا نام لے کر قرآن میں تذکرہ کیا گیا ہے. ان 25 میں سے 18 کا نام لے کر تذکرہ ایک ساتھ سورہ انعام کی ان آیات میں ایک ہی جگہ کیا گیا. ایک ہی جگہ کیا. صحیح. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. صحیح. یہاں سے لے کر آخر میں پھر کیا فرمایا؟ 18 کا نام لے کر ذکر کیا گیا. پھر آخر میں کیا تنبیہ کی گئی؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
اگر یہ بھی اللہ کے ساتھ کبھی شرک کرتے تو ان کے تمام اعمال کو بھی ضائع کر دیا جاتا. سبحان اللہ. تو یہ شرک کا معاملہ کس قدر نازک ترین ہے. حالانکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جو اعمال ہوں گے وہ کتنے بلند پایا، صحیح. اور کتنے اچھے پہنچے ہوئے صحیح. وہ اعمال ہوں گے. وہ لوگ معصوم ہیں ان شرکیات سے. جی ہاں، لیکن اس کے باوجود یہ تنبیہ کی گئی. تو اس سے تو عام انسان کو عام تو انسان کو بہت معاملے کی زیادہ نزاکت کو سمجھنا چاہیے. صحیح. تو جب شرک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے عمل ضائع ہو جاتا ہے تو عقیدے کی درستی ضروری ہے. تو شرک کے علاوہ مزید یہ کہ بعض اوقات بدعات و خرافات اور دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کرتے رہنا، تو یہ معاملات بھی ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ جو اضافے اجر میں اضافے کا معاملہ ہے تو اضافے کا سوال تو ہو گیا درکنار، بلکہ الٹا یہ کہ عمل ضائع ہو جاتا ہے. بالکل. تو اس بارے میں بھی فرمائیے گا بدعات و خرافات کی جو اس کا جو برا نتیجہ ہوتا ہے. جس طرح شرک عمل کو ضائع کر دیتا ہے، جی اسی طرح بدعت جو ہے دین میں وہ بھی عمل کو ضائع کر دیتی ہے. صحیح ہے. انسان اچھے اعمال کو اچھا سمجھ کے کرے گا اور بہت زیادہ کرے گا اور بہت زیادہ محنت کرے گا، جی لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگی. جی اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف، جس طرح ہم لوگ نے پہلے سورۃ الکہف کی آیت پڑھی، اور اس طرح آگے بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں فرمایا، جس طرح کہ سورۃ الغاشیہ جو کہ اکثر جی. جمعہ کی نماز میں پڑھی جاتی ہے، صحیح ہے. جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل اتاک حدیث الغاشیہ، کہ آپ کو چھپانے والی کی خبر آئی. مراد ہے کہ غاشیہ جو کہ ڈھانپ یعنی لے. اتنی ڈھانپ لے، یعنی کہ جی یعنی قیامت. اتنی ہولناک ہوتی ہے قیامت کے دن، اتنا ہولناک ہوگا جی کہ وہ ذہن کو ایک دم دلوں کو ڈھانپ لے گا. صحیح ہے. پھر اس آگے فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ ایسے چہرے ہوں گے جو کہ ایک دم جھکے تھکے جی. اور ذلت میں ڈرے ہوں گے. ہوئے، خوف زدہ. صحیح. یعنی قیامت کے دن کی منظر کشی کی گئی صحیح. کہ اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جیسے کہ حقیر ہیں، خوف زدہ ہیں، پریشان ہیں. صحیح. تو اس قسم کے. اب ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ عاملۃ ناصبہ، جی یعنی انہوں نے بہت محنت کی. صحیح. کوئی کم محنت نہیں کی، بہت محنت کی. جی ناصبہ، خود ناصبہ، کو تھکا رکھا. تھکایا. جی اتنی عبادت کی لوگوں نے، صحیح. اتنا عمل کیا. آخر میں ان کے کیا جزا نکلا؟ تصلیٰ نارا حامیہ، وہ ایک دہکتی ہوئی آگ میں جی جا پہنچیں گے. تسقى من عین آنیہ. انسان یہ پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے، یا رب یہ کیا مسئلہ ہے؟ اتنی محنت، اتنی کوشش کے بعد جہنم جا رہے ہیں لوگ. صحیح. تسقى من عین آنیہ، گرم گرم پانی پلایا جا رہا ہے. کھولتا ہوا پانی. بالکل. صحیح. لیس لهم طعام الا من ضریع، یعنی درخت کے کانٹوں کے علاوہ کچھ کھانا نہیں ہوگا ان کے پاس. جی یعنی ایسے درخت جو کہ خاردار ہیں، کانٹے دار ہوں گے، انہیں کہا جائے گا کہ یہ کھاؤ، یہ کھاؤ، کھا سکتے ہو تو کھاؤ، اور کوئی انہیں اچھا کھانا نہیں دیا جائے گا. اور اس کھانے کے وصف میں کہا جاتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ موٹا کرتا ہے اور نہ بھوک کو مٹاتا ہے. جی یعنی نہ تو وہ کوئی صحت مند ہے کہ اس سے صحت اچھی ہو انسان کی، اور نہ ہی انسان کی بھوک اس سے مر سکتی ہے. صحیح. یعنی اس قسم کا کھانا ان کے لیے، اور ایسا برا اور بھیانک انجام اور ایسا عذاب. حالانکہ یہ دنیا میں اپنی دانست میں اچھے کام کرتے تھے، صحیح. لیکن وہ کام چونکہ دینی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتے تھے، کہ جو طریقہ بتایا گیا ہے دین اسلام میں اس کے مطابق نہیں تھے، اپنی طرف سے نئے نئے کام ایجاد کر رکھے تھے ان لوگوں نے. تو آج یہ معاملہ جو ہے بہت زیادہ اس کے مناظر جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. صحیح. بہت سے لوگ بہت زیادہ روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور یا بہت سے لوگ اور بہت سے ایسے کام کیا کرتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ دین کا حصہ ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ آخرت میں نجات کا وسیلہ ہے، ذریعہ ہے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ان کا وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، بلکہ الٹا باعث عذاب ہوگا، کیونکہ انہوں نے وہ چیز دین میں خود ایجاد کر رکھی ہے. صحیح. دین میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے. صحیح. اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معروف حدیث ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ مردود ہے، وہ ناقابل قبول ہے. صحیح. اور دوسری ایک حدیث ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی چیز ایجاد کی جو کہ دین میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے.
سر یہاں لوگوں کو جی ہر مسلمان کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ جو دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں تھا جی وہ دین آج بھی ویسے ہی رہے گا. بالکل. الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا. یہ وہاں حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اس روز اس وقت دین جس صورت میں تھا، جس حالت میں، جس کیفیت میں، جس شکل میں تھا، اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے پسند فرما لیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اس کے بعد یہ کہ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ کام تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، حالانکہ وہ کام دین میں نہیں ہے. اگر وہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو کوئی بھی ایسا کام جو کہ اللہ کو پسند ہو اور یہ کہ باعث اجر و ثواب ہو، تو اس کام کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور بضرور بتا دیا. کوئی نیکی ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہ ہو. بتا دیا، اللہ کا دین مکمل پہنچا دیا، اس میں کوئی کمی نہیں کی، اس میں کوئی خیانت نہیں کی. تو پھر اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے عبادت سمجھ کر اور دین کا حصہ سمجھ کر اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھ کر کہ جس کا دین میں نہ کوئی تذکرہ ہے نہ کوئی وجود ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کو خوش کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو نعوذ باللہ خود اللہ کو تو معلوم ہی نہیں ہے، مجھے معلوم ہے. یہی مطلب ہوگا نا. صحیح. تو یہ کتنی بری بات ہے. بہت ہی. یا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کو خوش کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپایا، بتایا نہیں ہے. تو نعوذ باللہ یہ بھی کتنا خطرناک تہمت ہوگی. تہمت ہوگی. اور دو احادیث جن پر دین کی گویا کہ یا کسی بھی عمل کی قبولیت کی بنیاد اور دار و مدار ہے. پہلی حدیث یہ کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یعنی ہر عمل، ہر عبادت خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، نیت خالص ہو. اور دوسری حدیث کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی کام ایسا کیا جو کہ ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ مردود ہے. تو ان دونوں باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو گویا کہ ایک معاملہ یہ ہو گیا کہ اضافہ، یعنی اجر و ثواب میں اضافے کا ایک سبب یہ ہو گیا کہ عقیدہ درست ہو، انسان شرک سے اور یہ کہ بدعات و خرافات سے خود کو بچائے اور یوں وہ ہر عمل انجام دیا کرے. اور مزید ایک سبب اس بارے میں، سلسلے میں یہ بھی ہے کہ شہوات سے، نفسانی خواہشات سے انسان بچے. تو وقفے کے بعد سنیں گے. ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلے گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل جیسا کہ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے اجر و ثواب میں اضافے کے اسباب. یعنی ایک ہی کام انجام دیا کرتا ہے کوئی انسان تو اس کے لیے مخصوص اجر و ثواب ہے، لیکن اگر وہ اسے مخصوص سبب اختیار کر کے وہی کام کرے گا تو اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھ جائے گا. تو یقیناً اس بارے میں علم ہونا چاہیے. تو ایک سبب یہ بھی ہے کہ نفسانی خواہشات سے اگر انسان بچے گا، گریز کرے گا، دور بھاگے گا تو اس کا یہ جذبہ عمل میں اجر و ثواب میں اضافے کا سبب بن جائے گا. ایک ہی عمل ہے لیکن جتنا دل میں خواہشات اور گناہوں سے دور بھاگنے کا جذبہ مضبوط ہوگا اسی قدر جب بھی وہ کوئی اچھا کام کرے گا تو اجر و ثواب زیادہ ہوگا. صحیح. اس بارے میں فرمائیے. اس چیز کو اگر دیکھیں تو ہم دیکھیں کہ انسانی نفس میں خواہشات اور رغبات کی جو جذبہ ہوتی ہے جی، اس کا کتنا تاثیر ہے عمل صالح پہ. صحیح. انسان اس مقام پہ تب تک نہیں پہنچے گا جب تک کہ اس کے دل میں ایک اللہ تعالیٰ کے ایک عالی مقام پہنچے اخلاص کا، جی، اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے ایک حیا ہے اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ سے ایک خوف آئے، تبھی جا کے وہ اس مقام میں پہنچ سکتا ہے کہ وہ اپنی شہوات کو اور اپنے اس نفس کو توڑے جب بھی اس کو یہ نفس جو ہے راغب کرے حرام کی طرف جانے کے لیے. صحیح. تو جہاں وہ اس اخلاص کے مقام میں پہنچ گیا، جہاں وہ اس نفس کو توڑنے کے مقام میں پہنچ گیا،
اور جتنی یہ چیز اس پہ شدید ہوتی اتنا ہی زیادہ اس کو اس کا اجر ملے گا. جی. اور اس کا مثال ہم لوگ سورۃ یوسف کی کہانی سے لے سکتے ہیں. جی. جس میں سورۃ یوسف میں جب امرأۃ العزیز جو تھی اس زمانے کے جو حاکم اس زمانے کے جو وزیر تھے ان کی بادشاہ کی جو بیوی تھی, انہوں نے جب کوشش کیا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدکاری کرے اور کس طرح یوسف علیہ السلام نے انہیں ٹال دیا اور وہ وہاں سے بھاگ نکلے. اس میں بہت بڑی ایک عبرت ہے اور بہت بڑا سبق اس میں. یعنی یوسف علیہ السلام کے دل میں جو جذبہ تھا نفسانی خواہش کے خلاف, بالکل خواہش کو روکنے کا, جی یہ جو جذبہ تھا, یعنی اس عورت نے خود انہیں ورغلایا, برائی پر آمادہ کرنے کی کوشش کی, مجبور کرنا چاہا, لیکن ان کے دل میں برائی کے خلاف جو جذبہ تھا اتنا قوی, اتنا مضبوط, تو اس کی وجہ سے کیا کیا اثرات مرتب ہوئے. حالانکہ وہاں کیا ماحول بنا ہوا تھا. جی. تو اگر ہم لوگ اس کہانی کو دیکھیں غور سے, تو پہلی بات ہے کہ دیکھیں اب یوسف علیہ السلام نے کس طرح اس جذبات اور اس رغبات کے مقابلہ کیا, کس طرح انہوں نے اس کا مقابلہ کیا. پہلی بات ہے کہ یوسف علیہ السلام ایک دم جوان تھے, نوجوان تھے, اور نوجوانوں کی رغبت اور شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے. صحیح. دوسری بات ہے کہ وہ شادی شدہ بھی نہیں تھے. جی. تیسری بات ہے کہ وہ انہیں خریدا گیا تھا, تو وہ ایک غلام جیسے تھے ایک اس محل میں. صحیح. تو ان کا کمروں میں آنا جانا معیوب نہیں سمجھتا تھا, کوئی شک یعنی نہیں. اس زمانے میں اس معاشرے میں جو ماحول تھا کہ جو گھریلو غلام ہوتا ہے, خادم, نوکر, چاکر, تو وہ آزادانہ طور پر جو ہے آزادی کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے گھروں میں اندر, یعنی یہاں تک کہ جو خواتین کا حصہ ہے, جو مستورات کا جو حصہ ہے کہ جہاں عام مرد نہیں جا سکتے, لیکن جو غلام قسم کے لوگ ہوتے تھے گھروں میں, وہ وہاں بھی آمد و رفت ان کی رہتی تھی. تو ان کا وہاں آنا جانا تھا, تو کوئی شک کا یا پکڑے جانے کا کوئی امکان بھی نہیں تھا. جی. اور اگر ہم لوگ اس میں غور کریں تو ہم دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام اپنے ملک سے باہر تھے. جی. عام طور پہ انسان جب اپنے ملک سے اور اپنی برادری سے باہر ہوتا ہے زیادہ یعنی فری ہو جاتا ہے. جی. یعنی اگر اپنے علاقے میں ہے, اپنے لوگوں کے درمیان میں ہے, تو وہ برائی کا ارتکاب کرتے ہوئے وہ ڈرتا ہے. صحیح. کہ ایسا نہ ہو کسی اپنے کو خبر ہو جائے, گھر تک نہ بات پہنچ جائے تو بے عزتی ہو جائے گی. تو وہ تو دور دراز تھے, پردیس میں تھے. اور اسی طرح اگر دیکھیں تو جو عورت تھی وہ ایک صاحب منصب تھی. جی. یعنی جس میں ہر کوئی راغب ہوگا. جی. یعنی کوئی ایسی گری پڑی نہیں تھی. صحیح. بلکہ یعنی گویا کہ بادشاہ کی بیوی ملکہ ہے, یا جو بھی کہہ لیا جائے کہ اتنا بڑا اس کا عہدہ ہے, بلکہ الٹا معاملہ ہے کہ یعنی وہ خود گویا کہ دعوت بھی دے رہی ہے, راغب بھی وہی کر رہی ہے. جی ہاں. کہ ایسی بات نہیں کہ اگر انسان جو ہے وہ خدا نخواستہ سوچے کہ میں کوئی دست درازی کروں, پیش قدمی کروں, تو ایسا نہ ہو کہ معاملہ جو ہے بگڑ جائے, پکڑا جاؤں وغیرہ وغیرہ. لیکن وہاں تو یہ ہے کہ خود دعوت دی جا رہی ہے کہ اگر بات نہیں مانے گا تب گویا کہ اس کے لیے دھمکی ہے کہ نتائج برے نکلیں گے. یعنی یہاں کے حتیٰ کہ خوف کا پہلو بھی داخل ہو گیا. یوسف علیہ السلام. صحیح ہے. یعنی اتنے سارے اسباب. جی. اور یوسف علیہ السلام حتیٰ کہ وہ عورت جو تھی اس نے اپنی کامل زینت لے کے آئی, مکمل طور پہ تیار ہو کے آئی. یعنی خوب وہ زیب و زینت کے ساتھ اور بن سنور کر صحیح وہ اس وقت وہاں موجود تھی اور انہیں ورغلا رہی تھی. خوب بن سنور کے آئی تھی وہ. بلکہ صرف یہ نہیں, باقی سارے عورتوں کو بھی جمع کر کے اسی چیز پہ آمادہ کیا. جی. یعنی بعد میں جب معاملہ بگڑ گیا اور بات پھیل گئی کہ دیکھو جو بڑے بڑے لوگوں کی وہاں خواتین تھی, بیگمات جیسے کہا جاتا ہے کہ کوئی وزیر کی بیوی ہے, کوئی امیر کی بیوی ہے, تو وہ سب کہنے لگیں کہ یہ ہماری جو یہ ملکہ ہے, ہمارے بادشاہ کی بیوی, اسے کیا ہو گیا کہ یہ اپنے اس خادم کو, غلام کو ورغلانے لگی ہے. یہ اتنا گر گئی کہ اس کی شان دیکھو, اس کا مقام دیکھو, اس کا رتبہ دیکھو, مگر یہ اتنی گر گئی ہے کہ اپنے غلام کے پیچھے پڑ گئی ہے. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. تو تب اس نے جو ہے ان سب کو جمع کیا کہ لو دیکھو, تم مجھے برا بھلا کہتی ہو, ملامت کر رہی ہو کہ اپنے غلام کے پیچھے پڑ گئی ہے, تو ذرا آ کر تم بھی دیکھو. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا تو اپنے ہاتھ ہی کاٹ لیے, اتنی حیران رہ گئی. تو مقصد یہ کہ یہ
تمام ماحول جو کہ یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کے لیے، یہ ماحول یہ سب کچھ مہیا تھا. پھر اس نے کیا کہتے ہیں کہ خود ہی اس نے دروازہ بھی بند کیا. صحیح. وغلقت الابواب، یعنی جیسا کہ قرآن کریم میں منظر کشی ہے، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وراودته، صحیح. یہ نہیں کہ یوسف علیہ السلام نے ورغلایا، بلکہ وراودته، اس عورت نے ورغلایا. پھر مزید یہ کہ ہوا فی بیتها، یوسف علیہ السلام مجبور تھے، بے بس تھے، کمزور تھے، لاچار تھے کہ اس کے گھر میں غلام تھے، خادم تھے. یعنی جس کا گھر ہے تو حکومت تو اسی کی چلے گی، جس کا گھر ہے آرڈر اسی کا چلے گا، جس کا گھر ہے مرضی اسی کی چلے گی. اس کے سامنے نہ کرنے کی مجال نہیں ہے، اس لیے کہ گھر اس کا ہے، جگہ اس کی ہے. تو عورت نے ورغلایا، اور گھر بھی، وہ محل بھی عورت ہی کا ہے. پھر مزید یہ کہ اسی آیت میں وغلقت الابواب، دروازے بھی بند کر دیے، کنڈیاں چڑھا دی اس نے. پھر مزید یہ بھی کہا کہ وقالت حیت لک، کہ آؤ میں تمہارے لیے ہی بن سنور کے بیٹھی ہوں، میں تم ہی کو کہہ رہی ہوں، حیت لک، تمہارے ہی لیے میں آئی ہوں. لیکن اس کے بعد یہ تمام تر اسباب، مگر یہ کہ یوسف علیہ السلام نے جو ان برائیوں کا، ان شہوات کا، ان نفسانی خواہشات کا جو مقابلہ کیا، تو ان کے دل میں یہ جو جذبہ تھا، تو جذبے ہی کا یہ نتیجہ تھا کہ وہ مقابلہ کر پائے، صحیح. ٹال سکے اس مصیبت کو. صحیح. ورنہ اگر برائیوں سے بچنے کا یہ جذبہ اتنا مضبوط نہ ہوتا تو پھر یہ کہ انسان وہ تو شاید مبتلا ہو جائے گا. تو دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے برائیوں اور نفسانی خواہشات سے بچنے کا. اور جہاں انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، وہاں ان سارے اسباب میں سے ایک سبب بھی مل جائے اسے، جی، تو شاید جو ہے پھسل جائے گا. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ برائی سے بچنے کا جذبہ جس قدر مضبوط ہوگا، اسی قدر اللہ کی طرف سے تائید و نصرت اور غیبی مدد شامل حال ہوگی. اور یہ کہ اس کے جو اچھے اعمال ہیں تو اجر و ثواب بھی اسی قدر بڑھا چڑھا کر ہی دیا جائے گا. اصحاب الغار، جو حدیث الغار معروف ہے کہ 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے، تو وہاں بھی یہی صورتحال نظر آتی ہے. کیسے 3 لوگ جو کہ غار میں پھنس گئے تھے، اور ایک بڑی پتھر آ کے ان کے راستہ ان کا بند کر دیا. جی، یعنی سفر میں کہیں چلے جا رہے تھے تو رات گزارنے کے لیے وہ ایک غار میں چلے گئے کہ یہاں رات گزار لیں. تو رات کو آندھی طوفان آ گیا اور یہ کہ شدید بارش ہونے لگی. تو اس طوفان کی وجہ سے وہ پہاڑ کی بلندی سے کہیں چوٹی سے کوئی بڑا بھاری پتھر جو ہے، کوئی چٹان لڑکتی ہوئی آئی اور غار کے دہانے پر آ کر وہاں وہ پتھر ٹک گیا. اب یہ اندر بند ہو گئے، اور انہیں گویا کہ موت کا یقین ہونے لگا کہ بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. تب انہوں نے کیا سوچا؟ تب انہوں نے اپنے اعمال صالحہ سے اللہ تعالیٰ سے توسل کی. آپ اس میں یوں کہنے لگے کہ اب تو بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، موت سامنے ہے، موت یقینی ہے. تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ہم میں سے ہر ایک نے اگر کبھی زندگی کے اس سفر میں کبھی کوئی اچھا عمل انجام دیا ہو صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو اپنے اس عمل کا اللہ کو واسطہ دے کر ہم دعا کریں، فریاد کریں، تو شاید اللہ ہم سے اس مصیبت کو ٹال دے. تو یوں پھر ہر ایک نے اپنے اپنے عمل کا تذکرہ شروع کیا. تو کیا ہوا پھر؟ تو جو پہلا شخص تھا اس نے یہ ذکر کیا کہ میرے پاس چند غلام کام کرتے تھے، جی، اور میں نے ان سب کو کام کرنے کے بعد اجرت دی. ماس وہ ایک شخص نے اپنی اجرت نہیں لی، چھوڑ کے چلا گیا. جی، تو وہ جو چند دانے تھے، وہ بیج تھے جو کہ بطور اجرت اسے دینے تھے. جی، اس شخص نے جا کے اسے بو دیا. جی، اور اس سے کافی پودے فصل وغیرہ ہو گئے. اور اس فصل سے پھر گائیں، بیل، بکریاں، اونٹ وغیرہ نے بھی کھایا، اور وہ بھی کافی کثرت ان کی ہو گئی. تو کئی سالوں بعد جب یہ شخص، یہ اجیر، یہ جو مزدور تھا، یہ واپس آیا. تو اس شخص نے کہا یہ جو سارا مال دیکھ رہے ہو تمہارے ہی اجرت سے ہی بنا ہے. وہ آ کر کہنے لگا کہ مجھے میرا حق دو. صحیح. تو اس نے کہا کہ یہ سب تمہارا ہے، لے جاؤ. وہ کہنے لگا کہ میرے ساتھ مذاق نہ کرو، جو میرا حق ہے وہ دے دو. تو اس نے کہا کہ یہ سبھی تمہارا ہے، اتنی بکریاں، اتنے مویشی، اور یہ جو کچھ بھی ہے، یہ کھیتی ویتی وغیرہ. تو وہ لے کے سب چلتا بنا.
حالانکہ اگر یہ چاہتا تو اس سے چھپا لیتا, اسے یہ نہ بتاتا کہ جو تمہاری مزدوری کے وہ چند دانے تھے یہ سب کچھ اسی سے اگا ہے, اسی سے بڑھا ہے. یہ چھپا سکتا تھا, لیکن اس نے اسے سب کچھ دے دیا امانت سمجھتے ہوئے, اللہ کی رضا کی خاطر. تو اللہ کے نزدیک یہ عمل اس کا اتنا پسندیدہ تھا چونکہ خالص اس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا کہ وہ پتھر کچھ وہاں سے کھسک گیا. صحیح. تو پھر دوسرے نے بھی کچھ کہا. جی, دوسرے شخص نے کہا کہ میں ہر رات اپنے والدین کو دودھ پلاتا تھا. جی. تو ایک رات کو آیا اور میرے بچے, بیوی بچے جو بھوکے تھے, اور میں نے ان کو دودھ دینے کے بجائے کہ اپنے والدین کو دودھ دینے گیا تو دیکھا کہ وہ سو گئے. جی. اور یعنی ہر دن جب کام کاج سے واپس آیا کرتا تھا تو سب سے پہلا کام گھر میں یہ کرتا تھا کہ والدین کو دودھ پیش کیا کرتا تھا. تو ایک دن ذرا تاخیر ہو گئی گھر پہنچنے میں, تو دیکھا والدین تو سو چکے. صحیح. تب یہ دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے ہوئے رات بھر کھڑا رہا, جاگتا رہا. بچے اس کے قدموں میں لپٹ لپٹ کر روتے رہے بھوک کی وجہ سے. صحیح. تو اس والدین کو جگایا نہیں کہ ان کی نیند میں, ان کے آرام میں, تاکہ خلل پیدا نہ ہو. صبح تک کھڑا رہا. جی. تو پھر اس شخص نے بھی اپنے اس عمل سے توسل کیا اور کہا یا رب اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے خالص ہے, جی, تو اس پتھر کو, اس مشکل صحیح کو ہے. تو یہ دو باتیں تو ہو گئی کہ ان دونوں نے اپنا اپنا یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے, یعنی اخلاص نیت کی یہ برکت. لیکن جو تیسرا تھا تو اس کا بالکل مختصر خلاصہ یہ کہ اس کی کوئی چچا زاد تھی اور یہ اس سے بہت محبت کرتا تھا, اور ایک بار اس نے اس سے برائی کا تقاضا کیا مگر اس نے انکار کیا. پھر یہ کہ حالات بدل گئے, وہ مجبور ہو گئی, اور مجبوری کے ہاتھوں وہ اس قدر اس کا برا حال ہو گیا کہ وہ آئی اور اس نے اس سے کچھ مدد چاہی, مالی مدد. اس نے کہا کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا, شرط یہ ہے کہ تم برائی کا مجھے موقع دو. تو وہ آمادہ ہو گئی مجبوراً. تو لیکن جب یہ کہ اس موقع پر برائی کے لیے یہ موقع بھی تھا, سبھی کچھ تھا, تو اس لڑکی نے صرف اتنا یہ کہا کہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈرو. تب یہ اسے چھوڑ کر اٹھ گیا, حالانکہ وہ اسے بہت زیادہ محبوب تھی اور موقع بھی موجود تھا, سبھی کچھ تھا, اور جو پیسے اسے دیے تھے وہ بھی اس نے چھوڑ دیے, واپس نہیں لیے. تو یوں گویا کہ برائی سے بچنے کا جذبہ اور یہ کہ اخلاص نیت وغیرہ, یہ تمام ایسی چیزیں ہیں کہ جس قدر یہ جذبہ دل میں راسخ ہوگا, مضبوط ہوگا, اسی قدر عمل کا جو اجر و ثواب ہے وہ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا. تو ہمیں اس بارے میں فکر ہونی چاہیے, آگاہی ہونی چاہیے کہ ایک انسان ایک کام کرتا ہے, اس کا ایک اجر ہے, ایک ثواب ہے, وہ مل گیا, ٹھیک ہے, لیکن وہی کام کیا ہے, لیکن مخصوص سبب کو اگر ہم نے اپنایا ہے تو اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھ جائے گا. صحیح. پروگرام کے اختتام پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے, آپ نے رہنمائی فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. آپ لوگ کو بھی آمین یا ربی. اسی کے ساتھ ناظرین کرام, اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کی ہر خیر و خوبی سے نوازیں اور ہر آفت سے, ہر برائی سے محفوظ و مأمون رکھیں. فی امان اللہ, و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.